السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے فورٹ ولیم کالج کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوال و جواب لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کس صدی کا ادارہ ہے؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج 19ویں صدی کا ادارہ ہے۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کب اور کس نے رکھی؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 10 جولائی 1800 کو انگریز گورنر جنرل مارکویس ویلیزلی نے رکھی۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج رائٹرز بلڈنگ، کلکتہ میں قائم کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کے قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج کے قائم کرنے کا مقصد انگریز ملازمین کو ہندوستانی زبان اور تہذیب و تمدن سے واقف کرانا تھا۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کا پہلا ٹرم کب شروع ہوا تھا؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج کا پہلا ٹرم 6 فروری 1801 کو شروع ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل اور نائب پرنسپل کے منصب کو کیا نام دیا گیا تھا؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کو پرووسٹ اور نائب پرنسپل کے منصب کو نائب پرووسٹ کا نام دیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل اور نائب پرنسپل کے لیے کیا لازمی قرار دیا گیا تھا؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج کے پرووسٹ یعنی پرنسپل اور نائب پرووسٹ یعنی نائب پرنسپل ہونے کے لیے چرچ آف انگلینڈ کا پادری ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا، یعنی کہ کالج کا پرنسپل جو ہے وہ صرف ایک پادری ہی بن سکتا تھا۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل کون تھا؟ جواب ہے، فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل ریورنڈ ڈیوڈ براؤن تھا۔ ریورنڈ ڈیوڈ براؤن وہاں فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گلکرسٹ تھا، لیکن محمد عتیق صدیقی کی تحقیقات نے اس بات کو غلط ثابت کیا اور یہ بتایا کہ پرنسپل جو ہے وہ ایک ریورنڈ ڈیوڈ براؤن تھا اور گلکرسٹ جو ہے وہ شعبہ اردو کا پروفیسر تھا۔ ریورنڈ ڈیوڈ براؤن جو ہے وہ ایک پادری تھا۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے کیا تھے؟ جواب ہے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے صدر شعبہ ہندوستانی کے پرنسپل تھے، پہلے پروفیسر اور صدر تھے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ کب سے کب تک شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر اور صدر رہے؟ جواب ہے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ 13 اگست 1800 سے 23 فروری 1804 تک شعبہ ہندوستانی کے پروفیسر اور صدر رہے۔ اگلا سوال ہے، گلکرسٹ کے انگلستان لوٹنے کے بعد ان کی جگہ شعبہ ہندوستانی کا صدر کسے مقرر کیا گیا تھا؟ جواب ہے، گلکرسٹ کے انگلستان لوٹنے کے بعد ان کی جگہ پر شعبہ ہندوستانی کا صدر پروفیسر کپتان جیمز موویٹ کو ان کی جگہ پہ مقرر کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے،
فورٹ ولیم کالج سے وابستہ انگریز پروفیسرز اور اساتذہ کے نام بتائیے۔ جواب ہے فورٹ ولیم کالج سے وابستہ انگریز پروفیسرز جان گلکرسٹ، جیمز مویت، ولیم ہنٹر، کپتان جان ولیم ٹیلر، تھامس روبک وغیرہ تھے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کا پہلا میر منشی کون تھا؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کا پہلا میر منشی میر بہادر علی حسینی تھے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کے اردو شعبے کا پہلا نائب میر منشی کون تھا؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کے اردو شعبے کا پہلا نائب میر منشی ترنی چند مترا تھے۔ ترنی چند مترا ایک بنگالی ہندو تھے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے لیے کتنے نامور اردو ہندی ادیبوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی کے لیے 14 نامور اردو ہندی ادیبوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب باغ اردو ہے، جس کے رائٹر جو ہیں میر شیر علی افسوس ہیں۔ باغ اردو جو گلستان سعدی کا اردو ترجمہ ہے، فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب ہے باغ اردو۔ اگلا سوال ہے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے کس نے ایک ادارہ قائم کیا تھا؟ جواب ہے کتابوں کی اشاعت کے لیے ہندوستانی پریس کے نام سے جان گلکرسٹ نے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ اگلا سوال ہے لغت و قواعد پر کس انگریز نے اہم کام کیا تھا؟ جواب ہے لغت و قواعد پر ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے اہم کام کیا ہے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج میں جتنے منشی ملازم ہوئے ان میں کون کون قابل ذکر شاعر تھے؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج میں شیر علی افسوس اور مظہر علی خاں ولا جو ہیں وہ قابل ذکر شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سب سے زیادہ تنخواہ کس کی تھی؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کے مصنفین میں سب سے زیادہ تنخواہ عربی کے پروفیسر جان بیلی کی تھی، جن کی تنخواہ 1600 روپے ماہوار تھی اور 1000 روپے اسے عربی مترجم کی حیثیت سے بھی دیا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج سے مثنوی سحر البیان، دیوان سوز اور میر کی کلیات کب شائع ہوئی تھیں؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج سے مثنوی سحر البیان 1802 عیسوی میں، دیوان سوز 1810 عیسوی میں، میر کی کلیات 1811 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ یہ جو ہے نئے ٹائپ میں شائع کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کو کب اور کس کے حکم سے بند کیا گیا تھا؟ جواب ہے فورٹ ولیم کالج کو 24 جنوری 1854 عیسوی کو لارڈ ڈلہوزی کے حکم سے بند کیا گیا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔